اگر اللہ نے قرآن میں یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر کیا ہے تو باقی جو قومیں ہیں، جس میں ہندو ہے، جس میں سکھ ہیں، جس میں پارسی ہیں، جس میں اور کافی سارے مذاہب ہیں، ان کا نام لینا اللہ نے پسند کیوں نہیں کیا؟ یہ اور بہت کچھ جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ناظرین، جس آیت کو آج ہم سمجھیں گے وہ ہے سورہ البقرہ آیت 62۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے غور سے سنیں گے اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ انسانوں کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس ضابطہ حیات کو سمجھنے کے لیے انسانوں کے لکھی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، تاریخ کسی قوم کی کامیابی یا تباہی کی تفصیل بتاتی ہے کہ وہ کب ہوئی اور وہ کون تھے۔ یہ صرف انفارمیشن ہے، جبکہ قرآن یہ حقائق واضح کرتا ہے کہ کوئی قوم کیوں کامیاب یا تباہ ہوئی۔ لہذا یہ انفارمیشن کے ساتھ ایجوکیشن بھی ہے جو انسانوں کی ذہنی نشوونما اور تربیت کا کام کرتی ہے۔ مذہبی تاریخ لوگوں کو ماضی کے واقعات میں الجھا کر اپنے مقصد سے دور کر دیتی ہے۔ لوگ روایات و شخصیات پرستی میں مبتلا ہو کر ان کو دین کا ایک اہم حصہ سمجھ لیتے ہیں، جبکہ قرآن اپنی واضح ہدایت کی روشنی میں ہر دور اور ہر خطے کے انسانوں کو ترقی میں آگے بڑھاتا ہے۔ آئے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف اور پڑھتے ہیں سورہ البقرہ آیت 62۔ پہلے اس کا روایتی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا صابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ ناظرین، اس روایتی ترجمے کو پڑھ کے کیا آپ کے پلے کچھ پڑا؟ کیا آپ کو کسی چیز کی کچھ سمجھ آئی؟ یقیناً آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ ویسے تو اللہ تمام انسانوں کا ہے اور ہر جگہ کا ہے، لیکن ترجمہ کرنے والے نے صرف مسلمان، یہودی اور عیسائی اور صابی کا ہی رب بنایا ہے بس۔ نہ اس میں ہندو کا ذکر ہے، نہ سکھوں کا ذکر ہے، نہ بدھ مت کا ذکر ہے۔ ان کے حساب سے تو اللہ تعالیٰ صرف چند مخصوص خطے یا چند مخصوص لوگوں کے لیے ہی اپنے آیات کو پیش کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ ان الذین آمنو، بے شک ماننے والے لوگ، والذین ہادو، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں۔ ہادو کہتے ہی اسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو کہتا تو ہے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں، لیکن وہ ہدایت پہ ہوتا نہیں ہے۔ والنصارا، اور وہ خاص مددگار کہ ہمیں پتہ ہو تو بس ہم آگے آگے ہیں، یعنی اللہ کے کاموں میں ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے، لیکن سب سے پیچھے وہی لوگ ہوتے ہیں۔ والسابئین، سابئین عصب سے ہے، عصب کہتے ہیں مائل ہونے کو، اور وہ مائل ہونے والے جو کہتے